سارا نظام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 171 وقال علیہ السلام کم من اکلت منعت اکلات. خوب امام کی یہ حکمت، امام کا یہ قول حرص و طمع کے سلسلے میں ہے. اگرچہ یہ عرب کے ایک ضرب المثل ہے، عربوں میں مثل بیان کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. پہلے معنی دیکھتے ہیں. کم نہیں بھائی جا رہی ہے، کسی بات کر رہے ہیں. خوب کم یعنی کتنی مقدار بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اکلتن، اکلا سے مراد یہاں پر کھانا، اکلا کھانے والی چیز جو کھائی جاتی ہے. منعت مانے ہونا، رکاوٹ بننا. ٹھیک، اکلات اسی اکلا کی جمع ہے. خوب یہ ضرب المثل بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتی ہے، اس کے موارد ہیں. انسان کی زندگی میں کبھی کبھی اس طریقے کے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ حرص و طمع کی وجہ سے کسی ایک چیز سے انسان وابستہ ہو جاتا ہے، اور یہ وابستگی اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ اس ایک وابستگی کی وجہ سے یا ایک منفعت سے وابستہ ہو جانے کی وجہ سے دوسری بہت ساری منفعتوں سے محروم رہ جاتا ہے. اگر اس ایک منفعت سے دل نہ لگاتا، اس کی طمع، اس کا لالچ انسان کے دل میں نہ ہوتا، تو شاید دوسرے منافع بھی اسے حاصل ہوتے. آسان لفظ کر لو، یہ مثال زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ گئے ایک دعوت میں، ٹیبل کے اوپر 10 قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. ایک ہی کھانے پہ آپ کا دل آ گیا، لو اسی پہ ٹوٹ پڑے آپ. اسی کا لالچ، اسی کا طمع پیدا ہو گیا. اب وہی کھائے جا رہے، اب کھا لیا آپ نے حلق سے. اب دوسرے 9 طریقے کی کس کھانے سے محروم ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اس ایک نے آپ کو 10 سے اور محروم بنا دیا. اگر آپ اپنے دل کے اندر اس ایک کھانے کا حرص اور لالچ پیدا نہ کرتے تو 10 اور نعمتیں تھیں آپ کے لیے، اس سے بھی آپ بہرے مند ہوتے، اس سے بھی لطف اندوز ہوتے، اسے بھی کھاتے، اس کا بھی مزہ ملتا آپ کو، ہے نا؟ تو یہ ایک ضرب المثل ہے. اس اعتبار سے نہیں ہو سکتا کہ مطلب جیسے ایک کھانے سے احتیاط کرنے کے لیے کوئی احتیاط کے بارے میں بتایا ہو کہ یہ نہ کھائے ایک چیز، ورنہ وہ کئی چیز کھانے سے مانی جاتی ہے. نہیں، یہ چیز نہیں ہے اس میں. یہ اصل طمع اور حرص کی بات ہے. وہ پرہیز کی بات الگ ہے، وہ پرہیز کی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ طمع کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، چاہے بات ہے تو کھانے کی، لیکن میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایک مثل ہے. یہ وہاں پر بولی جاتی ہے جہاں انسان ایک ہی منفعت اور ایک ہی فائدے سے دل لگا لیتا ہے. انسان کی پوری توجہ اسی ایک فائدے کی طرف ہوتی ہے، اس کا حرص، اس کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے. پھر انسان آگے پیچھے نہیں دیکھتا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی ایک منفعت کی وجہ سے دوسری اور منفعتوں سے محروم کر لیتا ہے اپنے آپ کو. اگر اس ایک منفعت سے دل نہ لگاتا، اس ایک منفعت کا حرص و طمع انسان کے دل میں پیدا نہ ہوتا، تو اس کو اور بھی فائدے ہونے والے تھے. باغ میں گئے، 10 قسم کے پھل کے درخت لگے ہوئے ہیں. آپ ایک ہی درخت پہ چڑھ کے کھائے جا رہے ہیں. کھا لیا آپ نے، اتنا کیا دوسرے کی طلب ہی نہیں، اب محروم ہو جائیں گے دوسرے اور پھلوں سے. اگر آپ نے کنٹرول کیا ہوتا، حرص و طمع سے اگر آپ دور رہے ہوتے، تو دوسرے درختوں کے بھی پھل کھاتے آپ. یہ کہہ رہے ہیں کہ کم من اکلتین منعت اکلات.
کتنے ایسے کھانے ہیں بسا اوقات ایک دفعہ کا کھانا، تو ان دونوں طریقے جیسے چاہیں ترجمہ کر سکتے ہیں. کم من اکلتن، کتنے ایسے کھانے ہیں، منعت اکلات، جو بہت سارے کھانوں سے روک دیتے ہیں. اب یوں کہ بسا اوقات ایک دفعہ کا کھانا بہت دفعہ کے کھانوں سے مانع ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ہی مرتبہ میں اتنا کھانا کھا لیا کہ اب وہ کھانا آپ کے لیے کیا ہے، مضر ہو گیا. اس ایک کھانے کی وجہ سے آپ کی طبیعت ایسی بگڑی کہ اب آپ دوسرا کھانا نہیں کھا سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بصورت یہ ایک بہترین ہدایت اور رہنمائی ہے کہ جہاں بھی انسان کی منفعت ہو یا فائدہ ہو، وہاں طمع اور حرص اپنے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے. وإلا حرص و طمع انسان کو بہت ساری منفعتوں سے روک دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے. دسترخوان پہ جاؤ، کیا ہے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی حرص و طمع سے دور ہو کر کے بیٹھیے. ہر نعمت سے تھوڑا تھوڑا لطف اٹھائیے، ہے نا. ایک ہی کھانے کو پلیٹ میں مت بھر لو کہ دوسرا رکھنے کی جگہ ہی نہ ہو، ہے نا. ایک ہی غذا اتنی مت کھا لو کہ دوسری نہ کھا سکو. کون سا؟ تو کم من اکلتن، کم من اکلتن، کتنے ایسے کھانے ہیں، منعت اکلات، جو بہت سارے کھانے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، بہت سارے کھانوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں. یا ایسے بھی بسا اوقات ایک کھانا کئی کھانوں سے محروم کر دیتا ہے، کئی کھانوں سے محروم کر دیتا ہے انسان کو. چلیں، وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 172، وقال علیہ السلام الناس اعداء ما جہلوا. الفاظ بالکل آسان ہیں. الناس لوگ، اعداء دشمن، مخالف، ما جہلو، جہلا جس کو نہیں جانتے، جس سے ناآشنا ہوتے ہیں. الناس و اعداء، لوگ دشمن ہوتے ہیں، ماں اس چیز کے، جہلو جس کو نہیں جانتے. انسان، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے نہیں جانتے. اب اس کی الگ الگ تشریح اور الگ الگ انداز میں توضیح کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ جب ایک انسان کسی ایک علم میں ماہر ہوتا ہے تو جس علم سے اس کو آشنائی نہیں ہوتی ہے وہ اس کا مخالف ہوتا ہے. جو علم اس کے پاس ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ بس ساری منفعتیں اسی علم کے اندر ہیں. لوگوں کو تشویق و ترغیب بھی کرتا ہے تو اسی علم کی طرف، اور دوسرے علم کی مخالفت کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور خصوصاً یہ دنیا کے علوم میں ایسا ہے. تنہا عالم واقعاً اس کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ دیانت اور یہ امانت داری پائی جاتی ہے کہ باوجود کہ علم دین اشرف ترین علوم ہے، اس کے باوجود بھی عوام کو دنیا کے تمام علوم کی طرف تشویق کرتا ہے. باقی دنیا کا کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ جس کے پاس کسی ایک موضوع کا علم خاص ہو، اس میں ماہر ہو، تو وہ دوسروں کو علم دین کی طرف رغبت دلائے. نہیں ملے گا آپ کو. ڈاکٹر کبھی آپ سے نہیں کہے گا جاؤ علم دین سیکھو. وکیل کبھی نہیں کہے گا کسی سے کہ جاؤ علم دین سیکھو. سائنسداں کبھی نہیں کہے گا جاؤ علم دین سیکھو. لیکن عالم جاؤ ڈاکٹر بنو، جاؤ انجینئر بنو.
یہ اس کی دیانتداری ہے واقعی، اللہ باقی سب خائن ہیں، سب علم دین کے دشمن ہیں۔ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ بس ساری منفعتیں کیا ہے، علم طبابت میں ہے، ڈاکٹری کے اندر ہے، باقی دوسرے تمام علوم والے کو کیا سمجھتا ہے، ناقص سمجھتا ہے، منفعت سے دور سمجھتا ہے۔ لہذا جب بات کرے گا تو خالی اپنے علم کے فائدے کی بیان کرے گا، وہ دوسرے علوم کو کیا دکھائے گا، پس دکھائے گا، دوسرے علوم کو کم منفعت دکھائے گا، دشمن نہیں جانتا اسے۔ لیکن یہ واقعہ، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، سچائی ہے۔ دیکھا ہے کسی عالم دین نے کبھی کسی علم کی مخالفت کی ہو، خبردار ڈاکٹر نہیں بننا، خبردار وکیل نہیں بننا، خبردار انجینئر نہیں، خبردار فلانا علم نہیں بن جانا۔ عالم کا علم سب سے وسیع ہوتا ہے، یہ ہر علم کی منفعت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے، باقی دوسرے علم کی منفعتوں کو جانتے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہ انسان جس علم و فن سے واقف ہوتا ہے، جس علم و فن میں ماہر ہوتا ہے، اسے بڑی اہمیت دیتا ہے، اور جس علم سے عاری ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اسے کم اہمیت اور غیر ضروری سمجھتا ہے، اور اسی لیے اس کی تنقیص کرتا ہے، اس کی کمیاں بیان کرتا ہے، اس میں عیب نکالتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی ایک بزم میں گئے، ٹھیک، ایسی بزم میں جہاں ایسے علم پہ گفتگو ہو رہی ہے جس علم سے آپ ناآشنا ہیں، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ ہاں؟ آپ محسوس کریں گے کہ یار یہ میری تو انسلٹ ہو رہی ہے، ہماری تو آپ کے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہوگی، ایک عداوت سی پیدا ہوگی، آپ اپنے آپ کو سبک، حقیر، ذلیل سمجھیں گے، اور پھر یہ احساس کمتری، احساس حقارت اور ذلت آپ کو مخالفت پر آمادہ کرے گی۔ ہاں یہ سب کیا بکواس کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے سے دشمنی کرتا ہے، لیکن جاننے والا نہ جاننے والے سے دشمنی نہیں کرتا۔ آسان لفظوں میں کیا وجہ ہے کہ جاہل عالم سے نفرت کرتا ہے، لیکن عالم جاہل سے نفرت نہیں کرتا۔ اکثر کیا ہے، جاہل ہوتے ہیں جو عالم سے متنفر ہوتے ہیں، لیکن آپ کو عالم نہیں ملے گا کوئی ایسا کہ جو عوام الناس سے، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے نہ پڑھا لکھا ہو، اس سے دشمنی کرے، اس سے عداوت کرے۔ ہاں، جہالت سے دشمنی الگ چیز ہے، جاہل سے دشمنی نہیں کرتا۔ اگر جاہل سے نفرت بھی کرتا ہے تو اس کی جہالت کی بنیاد پر، نہ کہ چونکہ وہ جاہل ہے اس لیے، نہ اس کی جہالت سبب بن رہی ہے کہ عالم کے دل کے اندر اس سے نفرت پیدا ہو۔ بس چلیں، یہ اس کو چھوڑتے ہیں، جو میں مثال دے رہا تھا، یہ جو میں بات کر رہا تھا اس کو بیان۔ کوئی عالم واقعا نفرت نہیں کرتا ہے کسی ناواقف سے، کسی جاہل سے، لیکن جاہل، یہ افلاطون سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، لیکن جاننے والا نہ جاننے والے سے دشمنی اور نفرت نہیں کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں کیا وجہ ہے کہ عالم جاہل سے نفرت نہیں کرتا، لیکن جاہل عالم سے نفرت کرتا ہے؟ تو اب جو جواب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ نہ جاننے والا جاہل اپنے اندر ایک نقص اور ایک عیب محسوس کرتا ہے، اپنی کمی اور اپنے نقص کو سمجھتا ہے۔ جو شخص جاہل ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، وہ اپنے اندر نقص کو محسوس کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ جاننے والا
نہ جاننے والے کو حقیر سمجھتا ہے. حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ اپنے نقص کی بنیاد پر، اپنے عیب کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے، چونکہ اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے عیب کی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، لہذا مقابل میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ دشمنی کرنے لگتا ہے. جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس نقص کی وجہ سے وہ اس سے دشمنی نہیں کر رہا ہے. جس انسان کے اندر علم نہیں ہوتا ہے، جو ناواقف اور نادان ہوتا ہے، وہ اپنی جہالت اور اپنی نادانی کے پستی کو، ذلت کو، حقارت کو محسوس کرتا ہے بہر صورت. تو اپنے اندر نقص اور عیب کا احساس اسے یہ محسوس کراتا ہے کہ چونکہ اس کے اندر عیب نہیں ہے، وہ جو عیب میرے اندر ہے وہ عیب عالم کے اندر، جاننے والے کے اندر نہیں ہے، لہذا وہ میرے عیب کی وجہ سے میرا دشمن ہے، مجھے حقیر سمجھتا ہے، مجھے پست سمجھتا ہے، لہذا یہ دشمن ہو جاتا ہے. اور چونکہ عالم کے اندر یہ نہیں ہوتا، عالم کے اندر عیب ہی نہیں ہے، نقص ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے عیب اور نقص کو محسوس کرے اور پھر یہ سوچے کہ یہ صاحب مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے، جو یہ نفرت کے لیے آگے بڑھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں. تو کہہ رہے ہیں کہ جو نہ جاننے والا انسان ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک نقص کو، ایک کمی کو محسوس کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ جاننے والا اس کی جہالت کی بنا پر اسے حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، جس سے متاثر ہو کر کے یہ عالم سے اور جاننے والے سے نفرت کرنے لگتا ہے. اور جاننے والا اس کی جہالت کے نقص سے بری ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ تصور نہیں کرتا کہ نہ جاننے والا اسے حقیر سمجھتا ہوگا. اس لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ وہ نہ جاننے والے سے بغض رکھے، دشمنی رکھے. بات تھوڑا پیچیدہ ہے، باریک ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یا ایک بار اور دوہراؤں؟ ہمارے فائدے، ہماری سعادتیں، ہماری خوش بختیوں کے لیے جو راستے ہموار کرنے کے لیے آئے ہیں، جو راستے دکھانے کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ہمارا بھلا چاہا ہے، ہم نے ان کے ساتھ برا کیوں کیا؟ جن کی مودت اور محبت کو اللہ نے اپنی مقدس اور پاکیزہ کتاب کے اندر واجب اور فرض کے طور پہ بیان کیا ہے، ہم نے مودت کی جگہ، محبت کی جگہ نفرت اور عداوت ان سے کیوں کی؟ الناس آداء ما جہلوا، معرفت نہیں رکھتے تھے، نہیں پہچانا، ہم نے اس لیے دشمنی کی. اگر ہم نے ان سے پہچان لیا ہوتا، اگر ہم نے معرفت حاصل کر لی ہوتی ان کی، تو اپنے پلکوں پہ بیٹھاتے، اپنے دل میں جگہ دیتے. یہ ہر چیز کے لیے ہے واقعہ. تو ذرا بھی ایسی بھی تو ہو سکتا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان چیزوں سے لوگ دشمن ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے، جن سے بے خبر ہوتے ہیں. تو جیسے مثلا میں نہج البلاغہ میں نہیں جانتا، میں ان سے بے خبر ہوں، لیکن اس کو تو میں دوست رکھتا ہوں، جاننے کی کوشش کرتا ہوں. یہ زیادہ تک جو ہے یہ انسانوں کے متعلق، سمجھ رہے ہیں؟ جی جناب. اشیاء میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اشیاء میں بھی ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جملہ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہے. آپ اس کو بہت ساری چیزوں پہ حمل کر سکتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے، الگ الگ رخ اور الگ الگ پہلو اور الگ الگ نظریے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کر سکتے ہیں. ایک رخ ہے یہ انسانوں کا، ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسے، حالانکہ یہ ایک قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کبھی کبھی خود معرفت دشمن بناتی ہے. بھائی چلو میں آ گیا ادھر، اب ایک دم سکہ پلٹ دیتا ہوں. کبھی جہالت دشمنی کا سبب ہوتی ہے، کبھی خود علم
ہم یزید اور یزیدیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ان کی خباثت کا علم ہے. ہمیں پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو، ہمیں علم ہے، معرفت ہے ان کی تفصیلات سے، ان کی کارکردگی سے، ان کے اعمال سے، ان کے کردار اور گفتار سے آشنا ہے. اس لیے جو لوگ نہیں جانتے وہ نفرت نہیں کرتے. چلو تو آپ کیا تردید کریں گے امام کے اس جملے کی؟ نہ میں گفتگو کا ایک پہلو ہوتا ہے، ایک زاویہ ہوتا ہے، اس پہلو اور اس زاویے کو مد نظر رکھ کر کے گفتگو کی جاتی ہے. امام نے ایک پہلو کو رکھا مد نظر کہ جہالت دشمنی کا سبب ہوتی ہے. ٹھیک، اب یہ تفصیل تھوڑی ہے، چھوٹا سا حکمت کا جملہ ہے. ٹھیک، اب اس میں بہت سارے رخ، بہت سارے پہلو تلاش کیے جا سکتے ہیں، اور اس رخ اور اس پہلو کو دیکھ کر کے تفصیلات بیان کی جا سکتی ہے، تشریح کی جا سکتی ہے. لیکن اب یہ کہ آپ بڑے وسیع پیمانے پہ ہر چیز کو لائیں اور اسی جملے کے آئینے میں دیکھیں تو بڑے سارے شبہات پیدا ہوں گے، بہت ساری تردید، بہت سارے اعتراض، بہت سارے اشکالات، بہت سارے شبہات پیدا ہوں گے. اب یہی کہیں گے کہ امام نے کہا ہے کہ صرف جہالت جو ہے وہ لوگوں کو دشمن بناتی ہے. نہ میں کسی نے کہا ہمیشہ جہالت تھوڑی ہے، قاعدہ کلیہ تھوڑی ہے کہ بس اور بس ہے نا. الناس و اعداء ما عرفوا، کن خبیث لوگوں کو، قابل نفرت لوگوں کو جب پہچانتی ہے انسان تو ان سے نفرت کرتی ہے. کیا نہیں ہو سکتا؟ ہاں. تو بس شارحین نے کیا لکھا آپ دیکھیں شرح کے اندر جا کر کے. اور جو امام کا جو پتھر کی لکیر ہے جو نہ وہ تو جو شک کرے تو یہ یہاں پہ دیکھیں، جو شک کرے وہ وقت کا یزید ہے. اب شعر بتا دو. لوگ ان چیزوں کے دشمن ہوتے ہیں جن سے بے خبر ہوتے ہیں. اب یہاں دیکھیں شرح میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ہمارے مذہب سے بغاوت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ لوگ مذہب اور اس کی تعلیمات کی عظمت سے یکسر اب یہ ابھی دیکھ لو نا، ابھی موجودہ دور اور حالات حاضرہ پہ اگر میں گفتگو کروں تو واقعاً آج جو مذہبی نفرتیں بڑھ رہی ہیں، مذہبی تعصبات جو بڑھ رہے ہیں، ایک مذہب کا فرد دوسرے مذہب میں جو عیب نکال رہا ہے، جو کمیاں نکال رہا ہے، جو دوسری قوم اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے نفرت کرنے کی باتیں کرتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ جہالت ہے. جی بے شک. میں تو یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ کوئی ایسا دھرم، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو دوسروں سے نفرت کرنا سکھائے. ویسا مذہب نہیں ہو سکتا. انسانیت کے خلاف اگر کوئی مذہب پیام دیتا ہے، اگر کسی مذہب کی تعلیمات میں انسانوں سے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے تو وہ مذہب ہو ہی نہیں سکتا. ہم جانتے ہی نہیں اس مذہب کی تعلیمات کو، ہم نے اس کی تعلیمات کو غلط سمجھا ہے. غلط سمجھنا بھی جہالت ہی ہے، نادانی ہے. آج مذہب حقہ، مذہب اسلام کے اوپر پوری دنیا کے مذاہب جو حملہ آور ہیں اور اسلام اور مسلمین کے جو دشمن ہوئے جا رہے ہیں، یہ دشمنی ان کی جہالت کی وجہ سے ہے. اگر یہ مذہب اسلام کی حقانیت کو سمجھنے لگے، اسلامی تعلیمات کو پڑھنے لگے تو نفرت کرنے کے بجائے یہ محبت کرنے لگیں گے. کتنے ایسے بڑے بڑے اسکالر، ریسرچ کرنے والے، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشمند اور دانشور لوگ جنہوں نے جستجو کی، جنہوں نے تحقیق کیا اس دین اور اس مذہب کے سلسلے میں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. باہر صورت بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اس ذیل میں. ہاں، گفتگو کو یہیں پہ تمام کیا جائے، اور چونکہ میرا ایک ضروری کام ہے اس لیے میں وہاں جانا چاہتا ہوں.